صاحب کو دونوں کو کراچی کے شہر میں ویلکم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ محمود خان صاحب کے لیے مبارکباد کہ وہ بالآخر اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں بن گئے، اور وہ کس طرح بنے وہ یقیناً جو ہے وہ بھی ایک داستان ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک چیز طے ہے کہ اگر کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی بات کی جائے اور کنسسٹنسی کے ساتھ کسی چیز پہ کھڑا ہوا جائے تو اس کے نتائج بھی ملتے ہیں۔ میں جتنے بھی یہاں پہ جو میرے ہموار یا مجھ سے بڑے سیاسی اکابرین بیٹھے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا، خاص طور پہ محمود خان صاحب سے، کہ واپس ہم اسی دوراہے پہ پہنچ گئے، بلکہ دوران یہ چوراہے پہ پہنچ گئے۔ پاکستان کے اندر جو ہے ایک طویل داستان ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور سویلین ڈکٹیٹرشپ اور پھر ساتھ ہی جمہوری دور ادوار کی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم وہ جو جدوجہد جو ہم کر رہے تھے 1968 میں، جب میرا کم از کم لڑکپن تھا، یا پھر 77 میں، یا پھر ایم آر ڈی کی موومنٹ، یا پھر جنرل مشرف کے خلاف جوڈیشری کی موومنٹ، اور یا پھر اب کی یہ موومنٹ، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ پھر واپس اسی جگہ آ کھڑے ہوئے جس جگہ سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا۔ تو یہ سیاسی سفر جو ہے نا، سیاسی ورکر کا، جو میں نے بڑے طویل عرصے سے دیکھا بھی ہے، کچھ اپنے خاندان کے حوالے سے بھی اور کچھ ذاتی طور پہ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید وقت اور حالات ادھر آگے کھڑے ہو گئے کہ اب عمر بھی اتنی چھوٹی نہیں رہی، تو اس عمر میں بھی شاید جو ہے ایک نئی جدوجہد میں آگے جانا پڑے۔ لیکن آخر میں چانڈیو صاحب کی بات کو وہی کہوں گا کہ جو نوجوان ہیں ان کو ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم شاید اپنے ایکسپیرینس سے کچھ آپ کو دے سکیں، لیکن یہ کہ جب تک ہم اس ملک کو جو ہے نا اس کی صحیح راہ پہ نہیں چلاتے، صحیح کانسٹیٹیوشنلزم کی راہ پہ نہیں لاتے، صحیح ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کی طرف نہیں لاتے، ہم کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتے۔ دنیا کے ممالک چلتے ہیں، سارے چلتے ہیں، ہر قسم کی جو نا ممالک چلتے ہیں، بادشاہتیں بھی چلتی ہیں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی چلتی ہے، پریزیڈنشل ڈیموکریسی فارم آف گورنمنٹ بھی چلتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم نے آج تک جو ہے کوئی اپنے لیے سسٹم نہیں ہم بنا پائے۔ جب بھی اگر کوئی بندہ بھی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی انڈیویجول، میں یہ کہوں گا کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جی میں ہی صحیح ہوں، میرے علاوہ کوئی درست فیصلہ نہیں کر سکتا، میں نے اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے۔ پھر ایک طویل مدت گزرتی ہے، اس میں وہ شخص اپنی لیجٹمیسی ڈھونڈتا ہے، اپنی جو پائیداریت ڈھونڈتا ہے، عوام کے وہ حکمرانی کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخر میں پھر وہی، مطلب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے جو خاص طور پہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیوں نہیں سوچتی کہ جی پہلے بھی تو آخر ایوب خان تھے نا، انہوں نے بھی 10 سال، وہ اس وقت عوام نے ان کے خلاف، میں اب کوئی برا لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن سڑکوں پہ اس وقت عوام ان کے خلاف نکلی جب وہ گولڈن ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بنا رہے تھے۔ پورا ملک جو ہے گولڈن ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بنا رہا تھا، لیکن عوام سڑکوں پہ ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگا رہے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن کو بھی توڑا، جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا تھا خود 62 کا، اس کو بھی توڑ کے جنرل ضیاء خان کے ہاتھ اقدار سونپ دیا۔ اسی طرح پھر جنرل ضیاء الحق کا دور تھا 10 سال کا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو موجودہ کابرین ہیں یہ ان ادوار کو کیوں نہیں دیکھتے۔ وہ ایک کراؤڈڈ میموری ہوتی ہے، میں سلیکٹیو امنیزیا میں اس کو کہتا ہوں کہ سلیکٹیو امنیزیا ہوتا ہے، اس سلیکٹیو امنیزیا کے اندر وہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہ حکمران تھے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن آخر میں وہ اسی طرح نکالے گئے۔ جنرل ضیاء کی اگر آموں کی پیٹی کسی نے رکھی تو میرے بھائی ہم لوگوں نے نہیں رکھی۔ پھر آ جاتے ہیں مشرف دور پہ، 10 سال وہ بھی چلا، 5 سال ایک نام نہاد جمہوریت بھی تھی، لیکن ایک واقعہ چیف جسٹس کے خلاف ایکشن، اس نے اتنی بڑی تحریک کو جنم دیا کہ جنرل مشرف اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ تو موجودہ لوگوں کے لیے میرا یہی بڑا عاجزانہ اور مؤدبانہ، لڑائی بھی نہیں،
کر رہا, کچھ زور بھی نہیں لگا رہا, لیکن صرف مودبانہ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے ان پریڈیسیسرز کے جو 3 سال کے 10 سالہ دور تھے, ان سے ضرور سبق سیکھیں. اگر آپ اسے سبق نہیں سیکھتے تو پھر نہ صرف آپ اپنے لیے حالات کو مشکل بناتے ہیں, بلکہ عوام کے لیے تو آپ بالکل ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. ویسے جب تک ہم دوبارہ اس نہج میں نہیں آتے, کانسٹیٹیوشنلزم, آئینی نظام, ہاں ایک چیز ہم سیاستدانوں سے غلطی ہوئی ہے, میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ ہم نے کبھی سیاسی جماعتوں کو اپنی جو نہیں, ہم نے اس میں وجوہات بھی ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں موقع نہ ملا ہو, ڈکٹیٹرشپ کا لمبا دور رہا ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں نے عوام کو جہاں جب ڈیموکریسی کی لڑائی لڑتے ہیں یا جمہوری لڑائی لڑتے ہیں تو کبھی ان کو ہم یہ پیغام نہیں دے پاتے کہ بھئی جو جماعت ہم لے کر آگے چل رہے ہیں اس کے اندر اپنی انٹرنل ڈیموکریسی کتنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرف ہمیں توجہ سب کو دینی پڑے گی, سب کو دینی پڑے گی اگر ہم دوبارہ اس آئینی نظام کو, اور مجھے یقین ہے, میں ذاتی طور پہ بھی محمود خان صاحب کا مترف ہوں, اور ویسے بھی ہمارا ایک جو بھائی چارہ پرانا ہے MRD موومنٹ سے لے کر چل رہا ہے, وہ بہت کڑوی کثیری باتیں بھی کرتے ہیں اور کافی سخت بات بھی کرتے ہیں, لیکن احترام جو ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ یہ جو اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, آگے چل رہے ہیں, تو یقیناً جو ہے ہم اس منزل کو حاصل کر کے رہیں گے جس کے لیے ہم نے بڑی لمبی لڑائی لڑی ہے. 83 کی موومنٹ سے تو کم از کم محمود خان صاحب اور کافی سارے یہاں لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں مختلف موومنٹس کے اندر. تو یہ دورہ جو ہے ہم آئے ظاہر ہے مقابلہ تو کرنا ہی ہے نا, پیچھے تو نہیں ہٹنا. اور اسے میرے بھائی میں اظہر جمیل صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر ان سارے ادوار کی جو لڑائیاں رہی ہیں, اظہر جمیل صاحب سے بہتر کسی انداز میں کوئی اور نہ ان کو سمجھ سکتا ہے, نہ اس طرح انہوں نے لڑائی لڑی ہے جس جمہوری انداز میں ہمیشہ انہوں نے لڑائی لڑی, وہ بھی اس بات کی گواہ ہیں. اب آتے ہیں آج کے اس موضوع کے اوپر جو میں نے ذرا, میں معافی چاہتا ہوں ذرا دیر سے آیا, میں اسلام آباد تھا تو فلائٹ پر جب پکڑی تو مجھے موضوع کا علم نہیں تھا, لیکن میں پھر تھوڑی دیر کی میں دیکھا تو پاکستان پولیٹیکل فلائٹ, چیلنجز, کنسنسس اینڈ دا وے فارورڈ, اسی پہ آ جاتے ہیں. چیلنجز, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی جمہوری تحریک کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے مشکل تحریک آج میں سمجھتا ہوں یہ تحریک ہوگی جس میں اب ہم جا رہے ہیں. ہم نے ساری تحریکیں دیکھی ہیں, لڑائیں بھی ہوئی, کہیں منظم تھے ہم, کہیں غیر منظم تھے, لیکن یہ کہ ہر کسی کا ایک پہلو تھا. اس وقت ہم جس چیلنج کو ہم لینے جا رہے ہیں, میں اس کی طرف توجہ دکھاؤں کیونکہ یہاں پہ بڑے سینئر لوگ دوست ہمارے بیٹھے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں. میں جماعت اسلامی کے میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ, نہیں میں بھی چلے گئے, بس صرف ان میں اگر وہ بیٹھے ہوتے تو میں ان کو جہاں انہوں نے نام لیے وہاں میں پروفیسر غفور صاحب کا نام لیتا. پروفیسر غفور صاحب انتہائی جماعت اسلامی کے سلجھے ہوئے لیڈر تھے, اور آئین کے اندر بنانے کے اندر جو ان کا کردار تھا 73 کے آئین میں, بہت کم لوگوں کا اتنا کردار ہوگا. یقیناً میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا, یہ پروفیسر غفور صاحب کی ذات کیا. تو اب یہ ایک ہم سخت تحریک, سخت مشکل عمل کی طرف جا رہے ہیں. اس کے وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک سیریس قسم کا, میری نظر میں ایک سیریس قسم کی انسٹیٹیوشن کولیپس ہو چکی ہے. سیریس قسم کی انسٹیٹیوشن کولیپس ہو چکی ہے. آج آپ پہلی دفعہ بیٹھ کے, صلاح الدین صاحب یہاں بیٹھیں, پہلی دفعہ وہ مایوسی کا اظہار کریں کہ جی ہم کیا اس عدلیہ سے ہم لے رہے ہیں, ہم تو 27ویں ترمیم کے خلاف ہم نے فائل ہی کوئی نہیں کی پٹیشن. مجھے اچھی طرح یاد ہے ماشاءاللہ میں ضیاء کا سخت ماشاءاللہ ہوتا اور ہر چیز ختم ہو چکی, بہت سے ججز کمپرومائز کر چکے تھے, لیکن پھر بھی ایسے جج موجود تھے جو ہیبیس کارپس پٹیشن میں MLO12 کے خلاف بھی وہ نوٹس لیتے تھے اور ریلیف دیتے تھے. لیکن آج میں تو نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دے گا کوئی جج. اور سب سے بڑی اس وقت جو ہمارے لیے امپیڈمنٹ ہوگا وہ جو جس قسم کا گوشت صاحب 2-2.5 سال کے اندر جس قسم کا, کیونکہ دیکھیں لیٹس ایکسیپٹ اٹ, ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اس بات کو کہ اس ساری تحریک کی بڑی پارٹی PTI ہے. پاکستان تحریک انصاف, اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. میں بالکل اس کی مذمت ہوتا ہے جو خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے,
جو خان صاحب کے برکروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر یاسمین، شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری صاحب سینیٹر. مطلب آپ کس طریقے سے آپ ڈیل کریں سیاسی لوگوں کو، اور پھر جس طریقے سے آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں، شرمناک حد تک جو ہے نا وہ آپ نے وہ ماحول بنایا وہاں. تو اس سارے عمل کے اندر ان دوستوں کو باہر نکلنا ہے، سب سے زیادہ ان دوستوں کو باہر نکلنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آج کے جو نظام یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے ہمیں دیا، اس میں تو ہم نے بالکل تہس تہس کر کے رکھ دیا ہر چیز جو ہے نا وہ ایک جگہ سے اٹھتی ہے اور وہی آتی ہے کرنا ہے اور نہیں کرنا، کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس سارے عمل کے اندر جب ہم نکلیں گے باہر، تو یہ اب ہمیں سوچ کے سمجھ کے نکلنا ہوگا کہ بھائی اس سارے عمل کے اندر کس طرح ہم باہر نکلیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم نے سب سے پہلے میں بڑا معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ 26ویں ترمیم کو کچھ دوستوں نے کہا کہ جی اس میں سے ہم نکل جائیں گے، لیکن 26ویں ترمیم نے اصل میں وہ ماحول بنایا جس کے نتیجے میں 27ویں ترمیم ہوئی. 26ویں ترمیم کے اندر جو ہے نا وہ میکنزم جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ یہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہے کیا چارٹر آف ڈیموکریسی؟ آپ صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کا ذکر کرتے ہیں. وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کا صرف ذکر ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بننی کس طرح ہو تو پتہ ہی نہیں کسی کو. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر سب سے پہلے یہ جو انٹیلیجنس اور جو نظام آمرانہ نظام تھا، سب سے پہلے تو اس کا خاتمہ تھا. ایک پارٹی جو سیکرٹری وہ تو بالکل بیٹھ گئی بیچاری، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ غلط طریقے سے چارٹر آف ڈیموکریسی کو استعمال کر رہی ہے. اور اس میں بھی یقین میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان صاحب بیٹھے ہیں، اس میں بھی یقین آگے چل کے بات ہونی چاہیے کہ جی ہم نے آگے چل کے کس طرح دوستوں کو سب کو لے کے آگے چلنا ہے. تو یہ جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر یقیناً ہمیں بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں. لیکن میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید عمر کی اس دور میں آ کے اس چیلنج کو ہم جیسے سب دوستوں کو قبول کرنا ہی پڑے گا محمود خان صاحب، اور انشاءاللہ قبول کریں گے. لیکن فائٹ لمبی ہے. یہ نہ سمجھے کہ جی 8 فروری کا جو ہماری ہڑتال کی کال ہے وہ انشاءاللہ ہڑتال بھی ہوگی. سب سے بڑی تحریک تو سندھ میں ہم نے پانی کے اوپر ابھی چلائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سندھ کا ہر پولیٹیکل ورکر، ہر پوری سول سوسائٹی، بار کاؤنسل نکلیں گی، کیونکہ مذمت جس قسم کی 2024 کے اندر الیکشن ہوئی، میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین الیکشن کبھی میں نہیں تھی. اور جی ڈی اے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم ابھی بھی واحد، میں اپنے آپ کو الائنس سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. ہمارے 3 ممبر، ہم ٹوکن سمجھیں، آپ ہماری طرف سے ٹوکن بوائے کاٹ سمجھے. لیکن پیر صاحب نے پہلے دن یہ کہا کہ جی ہم اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اور بابا کے دور میں کھڑے ہو کے جامشور کے جلسے میں اس بات کا اعلان کیا کہ جب کسی بھی طور پہ اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، جب ہم اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر نہ ہم 26ویں ترمیم کو تسلیم کرتے، نہ ہم 27ویں ترمیم کو تسلیم کرتے کسی بھی فارم میں. تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ چیلنجز ہیں. آپ کو کنسنسس، ظاہر ہے کنسنسس بنائیں گے تو پھر آگے چلیں گے نا. اور میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ علامہ صاحب اور علامہ صاحب کے لیے بھی بہت اچھا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ بھی سینٹ کے اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. تو ان لوگ دوستوں پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں ذاتی طور پہ ان کو تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کے لیے احترام ہے، تو جو حکم ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ اس پہ آگے بڑھیں گے. باقی یقیناً میرا ایک الائنس ہے، ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے صدارین صاحب ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، بیٹھے، اور ہم مکمل تعاون دیتے آ رہے ہیں اس ساری تحریک کے اندر. چاہے وہ پانی کے حوالے سے جب ہم نے شروع کی، سائیں ہمارے اس میں لیڈر تھے زین شاہ صاحب، ہمارے سندھ انڈس ریور موومنٹ کے، ان کے ساتھ، یا محمود خان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا تعاون مکمل رہے گا. اور ہماری آپس میں بات چیت چل رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو 8 فروری کو کس انداز میں 8 فروری سے بیونڈ دیکھ رہا ہوں کہ 8 کے بعد ہم نے کس طریقے سے تحریک کو آگے لے کے چلنا ہے. کنسنسس کے لیے یقیناً بہت ضروری ہے. وے فارورڈ، مجھے اگر مائنڈ رکھیں تو دوستوں کے لیے ایک بات کہوں گا کہ ہمارے لیے بھی عوام کے اندر اعتماد کا فقدان ہے. ہم کتنی بھی وہ کہیں، لیکن ایک عوام کا اعتماد جو ہے نا ابھی تک وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ
یہ کیا تو نہیں آ گئے کوئی اسی لبادے کو بدلنے کے لیے کہ جی ایک لبادہ بدلا اور دوسرا چڑھا لیا پھر بدلا پھر چڑھا لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قابل عزت لوگ ہیں سارے کے سارے, اور ہم اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ لے کے آگے چلیں گے. جمہوری جدوجہد ہے اور اس کو ان شاء اللہ ضرور آگے لے کر بڑھیں گے. باقی یقیناً محمود خان صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر بھی ہیں, اور آئین کی لڑائی انہوں نے بہت لمبی لڑی ہے. تو 73 کا آئین ہے, میرے لیے تو بڑا سیکروسینکٹ ہے, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے. ٹرائکوٹومی آف پاورز دیتا ہے, وہ کیئرنگ ایگزیکٹو دیتا ہے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دیتا ہے, سورن پارلیمنٹ دیتا ہے. ہم نے سب کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی جو بھی ہوگا بات چیت جاری رہے گی. بہت مہربانی, بہت شکریہ.